السلام علیکم دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں الف مد اور الف، یعنی ان کی آواز اور ان کا استعمال، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھ رہا ہے الف، اور الف کے اوپر یہ ہے، اسے بولتے ہیں مد، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کیا بولیں گے؟ الف مد۔ تو الف مد کی آواز ہوتی ہے آ، اور الف مد حرف کے یعنی اکچھر کے شروع میں آتا ہے، نہ بیچ میں آتا ہے نہ لاسٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف مد صرف اکچھر کے شروع میں آتا ہے، اور الف مد کی آواز آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے الف، تو الف کی آواز ہے آ۔ الف کا استعمال یہ ہے کہ الف اکچھر کے شروع میں بھی آتا ہے اور بیچ میں بھی آتا ہے، لاسٹ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف، یہاں پہ آپ یاد رکھیں، اگر الف اکچھر کے شروع میں آئے گا تو الف کی آواز آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیچ میں اور لاسٹ میں الف آئے گا تو وہاں پہ الف کی آواز آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہاں پہ با کی شکل لکھی ہے اور الف با کی شکل میں مل رہا ہے، یعنی الف سے پہلے یہاں پہ با آ رہا ہے، الف یہاں پہ شروع میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو الف کی یہاں پہ آواز جو آئے گی وہ آئے گی آ، اور با کی آواز بے، تو ان کو ملائیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی با، ٹھیک ہے۔ تو پہلی لائن میں الف کا استعمال بتایا ہے کہ اگر الف کو ہم شروع میں لکھیں گے تو وہاں پہ الف کی آواز کیا بتائی؟ آ۔ تو یہاں پہ ہم الف کی آواز کو شروع میں الف لکھ کے نہیں، ان کی آواز کو ہم پڑھیں گے۔ الف کی آواز یہاں پہ آ، کیونکہ شروع میں آ رہا الف، اور با کی آواز بے، دونوں ملائیں گے آ بے۔ اب آگے الف کی آواز آ، با کی آواز بے، را کی آواز رے، آ با رے، ملا کے پڑھیں گے تو ابر۔ آگے الف کی آواز یہاں پہ آئے گی، اس لیے کہ الف شروع میں آ رہا ہے۔ تو یہ خا کی شکل ہے، خا کی آواز کھے، تا کی آواز تے، را کی آواز رے، آ خا تا رے، تو یہ بن گیا یہ کیا آواز آئے گی؟ اختر۔ آگے ہے الف میم را، تو ان کے پاس الف کی آواز آ، میم کی آواز میں، را کی آواز رے، ملا کے پڑھیں گے یہاں پہ آ ما رے، امر۔ یعنی پہلی لائن میں الف کو شروع میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الف اگر شروع میں آئے گا تو الف کی آواز آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ابر اختر امر۔ تو دوسری لائن میں الف مد کا استعمال بتایا گیا، یعنی الف مد کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اکچھر کے شروع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اکچھر کے شروع میں ہی آتا ہے، نہ بیچ میں آتا ہے نہ لاسٹ میں آتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ الف مد کی آواز کیا بتائی؟ آ، وہ جیم کے پاس جے، تو دونوں کو ملائیں گے آ جے، تو یہاں پہ آواز آئے گی آج۔ الف مد کی آواز آ، میم کی آواز میں، ملا کے پڑھیں گے آ میں، آم۔ الف مد کی آواز آ، پا کی آواز پے، ملا کے پڑھیں گے آپ۔ الف مد کی آواز آ، دال کی آواز دے، میم کی آواز میں، ملا کے پڑھیں گے آ دا میں، آدم۔ آگے الف مد کی آواز آ، سواد، یہ سواد کی شکل ہے، اور سواد کی شکل نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ زیر کی آواز آپ نے پڑھ لی ہے، تو زیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ای، چھوٹے ای کی۔ تو سواد کے لیے زیر ہے تو یہاں پہ آواز آئے گی سواد کی سی۔ فا کی آواز فے، تو ملا کے پڑھیں گے تو آ سی فے، ملا کے آصف۔ تو یہ تیسری لائن میں پھر الف مد کا استعمال کیا گیا، اور پھر یہاں پہ الف کا بھی استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پوری تیسری لائن میں کیا ہے کہ الف کی آواز آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے الف مد کی آواز آ، یہ یا ہے، یا کی آواز یہ آئے گی، تو یہاں پہ الف کی آواز آئے گی آ، تو یا کو ہم آ میں بدلیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی یا۔ الف مد کی آواز کو اور یا کی آواز کو ملائیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی آ یا، آیا۔ الف مد کی آواز کیا؟ آ، یہ پا ہے، پا کو الف کی آواز ہم بدلیں گے، اس لیے کہ الف لاسٹ ہمارا اکچھر کے، یہاں پہ آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو پا آواز کو ہم آ میں بدلیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی پا۔ تو الف مد کی آواز اور پا آواز کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی آ پا، آ پا۔ آگے الف مد کی آواز آ، نون کی آواز نے، الف کی آواز یہاں پہ آ، تو نون کو آ میں بدلیں گے نا، الف مد کو اور نا کو ہم دونوں کو ملائیں گے، الف مد کی آواز کو اور نا آواز کو ہم دونوں کو ملائیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی آنا۔ آگے الف مد کی آواز کیا ہے؟ آ، اور تا میں الف لگا، یہاں پہ تا کی آواز تا،
ملا کے پڑھیں گے آتا آتا، الف مد کی آواز کیا با میں الف لگ رہا ہے یہاں پہ الف، تو با کی آواز کیا آئے گی یہاں پہ با، تو ملا کے پڑھیں گے دونوں آ با، الف مد کی آواز کیا تو جیم میں الف لگ رہا ہے تو یہاں پہ جیم کی آواز آئے گی جا، تو دونوں کو ملائیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی آ جا، الف مد کی آواز کیا تو را میں الف لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو را کی آواز کیا ہوگی یہاں پہ را، تو دونوں کو ملائیں گے تو آ را، تو یہاں پہ الف مد کی آواز کیا ہے یہ لام ہے، لام کی آواز کیا ہے لے، تو الف لام میں مل رہا تو یہاں پہ آواز آئے گی لام کی لا، تو دونوں ملائیں گے آلا، تو یہ ہے الف مد کیا ہے الف مد کی آواز ہے یہاں پہ تو قاف میں الف لگ رہا ہے تو یہاں پہ قاف کی آواز کیا آئے گی دونوں کو ملائیں گے ہم آقا، تو چوتھی لائن میں الف کا جو استعمال کیا گیا وہ اکچھر کے بیچ میں اور اکچھر کے لاسٹ میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ الف کی آواز اگر شروع میں ہے اکچھر کے تو آتی ہے، اور اکچھر کے بیچ میں یا لاسٹ میں ہے تو وہاں پہ الف کی آواز کیا آتی ہے تو یہاں دیکھیں دال ہے شروع میں تو الف آ رہا ہے، تو دال کے بعد میں کیا الف آ رہا ہے یعنی بیچ میں الف، تو یہاں پہ آواز آئے گی، ٹھیک ہے، دال کو ہم الف کے ساتھ دال کی آواز کو الف کے ساتھ بدلیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی تو یہ بھی دال ہے تو دال کے ساتھ الف آ رہا تو یہاں پہ آواز کیا آئے گی تو دونوں کو ملائیں گے دا، الف مد کی آواز تو آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو نون کی آواز کو الف کے ساتھ بدلیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی نا، تو دونوں کو ملائیں گے تو آنا، یہ با کی شکل ہے، با کے ساتھ میں الف آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الف کی وجہ سے با کی جو آواز آئے گی وہ آئے گی با، تو یہاں پہ جیم ہے، جیم کی شکل، تو جیم کے ساتھ میں الف ہے تو الف کی وجہ سے جیم کی آواز کیا ہے جا، تو با آواز کو جا آواز کو ایک ساتھ پڑھیں گے با جا، لام کے ساتھ میں الف ہے تو الف کی وجہ سے لام کی آواز کیا آئے گی لا، نون کے ساتھ الف ہے تو نون کی آواز کیا آئے گی الف کی وجہ سے نا، تو دونوں کو ملائیں گے لانا، الف مد کی آواز کیا یہاں پہ پا کے ساتھ میں کیا الف ہے تو الف کی وجہ سے پا کی آواز الف مد کی آواز اور پا آواز کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو پا، جیم کے ساتھ میں الف ہے تو یہاں پہ جیم کے آواز جا، نون کے ساتھ الف ہے تو نون کی آواز نا، ملائیں گے دونوں کو جانا، یہاں پہ میم کی شکل ہے، میم کے ساتھ میں الف ہے تو میم کی آواز کیا ماں، تو یہاں پہ بھی میم ہے تو میم کے ساتھ میں یہاں پہ الف ہے تو یہاں پہ بھی میم کی آواز کیا آئی ماں، دونوں کو ملائیں گے تو ماں، یہ الف مد کی آواز کیا یہ یا کی شکل ہے تو یا کے ساتھ میں کیا الف ہے تو یہاں پہ آواز آئے گی یا، تو دونوں کو یہاں پہ آواز ملائیں گے تو یہاں پہ کیا آواز آئے گی یا آیا، یہاں پہ الف مد کی آواز کیا ہے یہ اور یہاں پہ قاف کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ آواز کیا آئے گی دونوں کو ملائیں گے یہ کاف کی شکل ہے تو کاف کی شکل کے ساتھ میں کیا الف آ رہا تو یہاں پہ آواز آئے گی تو لاسٹ میں کیا لاسٹ کی جو لائن ہے تو اس میں الف مد ہے تو یہ جیم ہے، جیم کی آواز کیا ہے جے، الف مد کی آواز تو دونوں کی آواز ملائیں گے جے آج، یہ ہا کی شکل ہے، یہ میم کی شکل ہے تو ہا کی آواز کیا ہا، میم کی آواز میں، دونوں کو ملائیں گے ہا میں ہم، یہ سین کی شکل ہے تو سین کی آواز سے، با کی آواز بے، دونوں کو ملائیں گے سا بے سب، الف مد کی آواز کیا پا الف کی آواز کیا ہے پا کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ آواز آئے گی پا، تو دونوں کی آواز ہم ملائیں گے تو پا، یہاں پہ کاف کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ آواز کیا آئی یہ الف کی آواز یہاں پہ الف اکثر کے شروع میں آ رہا تو یہاں پہ الف کی آواز کیا آئی یہ دال کی آواز دے، با کی آواز بے، دونوں کو ملائیں گے تینوں کو ملائیں گے تو یہاں پہ آواز آئے گی بے ادب، کاف کی شکل کاف کی آواز کے، را کی آواز رے، کر، نون الف کے ساتھ میں آ رہا یعنی نون الف کے ساتھ میں ہے تو یہاں پہ آواز آئے گی نا، تو اب ان کو ملائیں گے تو آواز کیا آئے گی کرنا، تو دوستو آپ کے یہ سمجھ میں آ گئے ہوگا، تو ان کو ایک بار پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ الف مد کی آواز آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور الف مد اکچھر کے یعنی حرف کے شروع میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ پہلی لائن میں آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے الف مد اکچھر کے بیچ میں اور لاسٹ میں نہیں آتا، یعنی اکچھر کے شروع میں ہی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور الف
अलिफ अगर अक्षर के शुरू में है तो अलिफ की आवाज आ आती है, जैसे यहाँ पे अब, अबर, अख्तर, अमर, ठीक है। और अगर अलिफ अक्षर के बीच में या अक्षर के लास्ट में आएगा तो वहां पर अलिफ के बाद आ आवाज आती है, जैसे यहाँ पे बा की शक्ल में अलिफ यानी पहले बा आ रहा, बाद में अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पर अलिफ की आवाज आ आवाज है, तो यहाँ बा की आवाज बे, तो बा की आवाज, अलिफ की आवाज को हम बा के साथ मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पर आवाज क्या आएगी, बा, ठीक है। यह आप याद रखें, अलिफ अक्षर के बीच में या लास्ट में आएगा, वहां पे जिस अक्षर के साथ में अलिफ आएगा तो उस अक्षर की यानी उस हरफ की आवाज को अलिफ में बदल दिया जाएगा, ठीक है। अलिफ की आवाज को उस अक्षर की आवाज के साथ बदल दिया जाएगा, जैसे ये तीसरी लाइन में कि या की शक्ल साथ अलिफ है तो यहाँ पे आवाज अलिफ की या के साथ बदल दी जाएगी, जैसे या, ठीक है, पा, ना, ता, बा, जा, रा, ला, का, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं नीचे तक। ये अब, अबर, अख्तर, अमर, तो इस लाइन में अलिफ को शुरू में इस्तेमाल किया गया तो अलिफ की आवाज यहाँ पे आ आएगी। तो दूसरी लाइन में यह अलिफ मद का इस्तेमाल किया गया, अलिफ मद की आवाज क्या, आ आवाज आती है, ठीक है। तो यह है आज, आम, आप, आदम, आसिफ। तो दूसरी लाइन में अलिफ और अलिफ मद को दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ मद की आवाज आ, और अलिफ तो अक्षर के लास्ट में आ रहा, तो यहाँ पे अलिफ की आवाज क्या आएगी, आ, तो अलिफ की आवाज को हरफ के साथ बदल दिया गया है तीसरी लाइन में, ठीक है। तो इनको पढ़ेंगे एक साथ, आया, आपा, आना, आता, आबा, आजा, आरा, आला, आका। तो चौथी लाइन में अलिफ मद और अलिफ यानी अलिफ को अक्षर के बीच में और लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। तो आपको मालूम है कि अलिफ अगर अक्षर के लास्ट में यानी आखिर में आएगा तो वहां पर अलिफ की आवाज क्या आएगी, आ आवाज आएगी। हरफ के साथ में जिस हरफ के साथ अलिफ आएगा तो उस हरफ के साथ अलिफ की आवाज को बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे दाल के साथ में है तो यहाँ पे बदलेंगे तो आवाज क्या आएगी, दादा, आना, बाजा, लाना, आपा, जाना, मामा, आया, आका, का। आज हम सब आपा का अदब करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।